السلام علیکم ناظرین، میں ہوں جاوید باگٹ اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام تفتیش۔ ناظرین، تفتیش پروگرام کے ذریعے میں جیلی ہاؤسنگ پروجیکٹ کے حوالے سے سمندر پار پاکستانیوں کو آگاہ کرنے کی کوشش کرتا ہوں اور ان کو بتاتا ہوں کہ پاکستان میں اس وقت جیلی ہاؤسنگ پروجیکٹ جو ہے خاص کر کے وفاقی دارالحکومت کے نام پر کس طرح لوٹ مار مچائے ہوئے اور کس طرح سے عوام کو دھوکہ دینے میں سیر فہرست ہے۔ ناظرین، اس کے علاوہ میری کوشش ہوتی ہے کہ میں جو متعلقہ ادارے ہیں، جس طرح وفاقی دارالحکومت کے ڈپٹی کمشنر ہیں، ضلع اٹک کے ڈپٹی کمشنر ہیں، سی او ہیں ضلع کونسل اٹک کے، یا دیگر متعلقہ جو ڈپارٹمنٹس ہیں، ان کے حوالے سے میری کوشش ہوتی ہے کہ میں آپ کو بتاؤں کہ متعلقہ ڈپارٹمنٹ کیا کارروائی کر رہے ہیں اور کس طرح سے عوام کو لٹنے میں یہ ادارے اس مافیا کا جو ہاؤسنگ سوسائٹی مافیا ہے اس کا ساتھ دے رہے ہیں۔ لیکن ان کے ساتھ کے باوجود بھی کچھ پروجیکٹ ایسے ہیں جو انتہائی فیک قسم کے پروجیکٹ ہیں، ان کے مالکان صرف اور صرف اس لالچ پہ اس پروجیکٹ کو لانچ کرتے ہیں کہ وہ کسی نہ کسی طرح سے سمندر پار پاکستانیوں یا یہاں پہ موجود پراپرٹی ڈیلرز کے ذریعے جو ہے عوام کو لوٹا جائے اور سائڈ مار دی جائے۔ میں نے مئی جون میں ایک پروجیکٹ جس کا نام ٹیولپ انکلیو ہے اس کا انکشاف کیا تھا کہ اس کے جو سی او ہیں، جو مالک ہیں، ظفر ملک صاحب، ٹیولپ انکلیو کے نام پہ عوام کو دھوکہ دے رہے ہیں اور دھوکہ دے کے عوام کو نہ صرف لوٹ رہے ہیں بلکہ سمندر پار پاکستانیوں کا جو اعتماد ہے ہاؤسنگ پروجیکٹ کے حوالے سے، چند ایک ہاؤسنگ پروجیکٹ ایسے بھی ہیں جو بڑے با اثر ہیں، جو لوگوں کو ڈیلیور کرتے ہیں، لوگ ان پہ اعتماد کرتے ہیں، ان کے اعتماد کو بھی ٹھیس پہنچا رہے ہیں اور اس جیلی پروجیکٹ کے ذریعے عوام کو لوٹ رہے ہیں جس کا نام ٹیولپ انکلیو ہے۔ ظفر ملک صاحب سے میری اس حوالے سے بات ہوئی، میں نے ان سے بات کی کہ آپ نے ایک جیلی ہاؤسنگ پروجیکٹ جو ہے وہ لانچ کیا ہے جس سے آپ عوام کو دھوکہ دے کے اور ایک جیلی ہی اسی طرح کے ساتھ جو مارکیٹنگ کمپنی ہے اس کو ساتھ ملا کے عوام کو لوٹ رہے ہیں آپ، جس پر ظفر ملک کا کہنا تھا کہ نہیں، میں ایسا کچھ نہیں کر رہا، میں لیگل پروجیکٹ کر رہا ہوں، تو اس کو آگے لے کے میں چلوں گا۔ تو تھوڑے ہی ٹائم بعد، کوئی ایک مہینے بعد، جولائی کی بات ہے، جولائی میں ظفر ملک صاحب نے ایک ایسی جیل سازی کی جس میں انہوں نے ضلع اٹک کے ڈپٹی کمشنر کے دفتر سے اپنی ایک اپلیکیشن کو ڈائری نمبر لگوایا اور ڈائری نمبر کو این او سی قرار دے کے قومی اخبارات میں اشتہارات شائع کروا دیے کہ ان کا جو پروجیکٹ ہے وہ لیگل پروجیکٹ ہے اور لوگ اس کو جو ہے نا اپنے حساب سے دیکھیں اور اس میں خرید و فروخت کا سلسلہ جاری کریں۔ اور یہ ایک بڑا ان کی طرف سے بڑا پیغام تھا پراپرٹی ڈیلرز کے لیے بھی اور سمندر پار پاکستانیوں کے لیے، جس کے ذریعے انہوں نے لوگوں سے کروڑوں روپے اکٹھے کیے۔ لیکن اس کے بارے میں نے انکشاف کیا کہ یہ ایک جو نمبر دیا گیا ہے یہ محض ایک ڈائری نمبر ہے کہ اپلیکیشن کا، اس کا این او سی سے کوئی تعلق نہیں ہے، جس کو ظفر ملک نے این او سی کا نام دیا تھا۔ تو ناظرین، مختصراً یہ کہ وہ جیلی پروجیکٹ لوگوں کا کروڑوں روپے ہڑپ کر گیا اور ظفر ملک منظر عام سے غائب ہو گئے۔ جب ظفر ملک صاحب منظر عام سے غائب ہو گئے تو ایک درخواستوں کا ایک سلسلہ شروع ہو گیا ان کے خلاف، جن لوگوں نے کروڑوں روپے انویسٹمنٹ کی ہوئی تھی انہوں نے۔ اور ظفر ملک صاحب کے حوالے سے اینٹی کرپشن راولپنڈی میں بھی مقدمات زیر سماعت ہیں، وہاں پہ بھی ان کے حوالے سے چیزیں چل رہی ہیں۔ لیکن آج جو میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں، یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ جو پروجیکٹ کے وہاں پہ لینڈ پرووائڈر تھے جن کا نام باقر ہے، میری گزشتہ روز ان سے بات ہوئی تو میں نے ان سے پہلے ٹیولپ انکلیو کے بارے میں پوچھا، اس کے علاوہ ایک سوسائٹی ہے اس کے بارے میں پوچھا، تو ان کا کہنا تھا کہ ظفر ملک صاحب جو ہیں ٹیولپ انکلیو والے، انہوں نے ہمارے ساتھ بھی بہت بڑا فراڈ کیا ہے اور مجھے انہوں نے بالکل پیدل کر دیا، میں نے اپنے کروڑوں روپے لگا کے ان کی زمین کی خریداری پر صرف کیے، بیانے دیے اور مجھے وہ خواب دکھاتے رہے کہ آپ کو پیسے دیتے ہیں، لیکن انہوں نے بھی مجھے پیسے نہیں دیے، میرے ساتھ بھی انہوں نے فراڈ کیا ہے، جس کی وجہ سے میں آج بھی پریشانی میں ہوں۔ تو میری باقر صاحب سے بات ہوئی تو ان کو میں نے مزید پوچھا کہ آپ نے اس کے علاوہ بھی ایک دو پروجیکٹ وہاں پہ لانچ کروائے ہیں لینڈ پرووائڈر کے طور پہ، تو انہوں نے اس کے بارے میں بتایا کہ وہ بھی ہم سے زمینیں خریدنے کے ایگریمنٹ کرتے ہیں، اس کے بعد وہ زمین جو ہے وہ ٹرانسفر نہیں کرواتے ہیں۔ جب زمین ٹرانسفر نہیں کرواتے ہیں تو ظاہری بات ہے آگے کس طرح سے معاملات چل رہے ہیں۔ تو میری جب باقر صاحب سے تفصیلاً گفتگو کے بعد میں نے ان کو
جب یہ سوال کیا کہ آپ آج کل ایک اور اسی جگہ پہ جس پہ ٹیولپ انکلیو گلف کے نام سے سوسائٹیز فلاپ ہو چکی ہیں، فلاپ کیا ہو چکی ہیں، وہ ایک جیلی پروجیکٹ ہے، وہ اپنے ایک ڈیرے پہ لوگوں کو بلاتے ہیں، وہاں پہ فنکشن کرواتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ ہم ان کو زمین پرووائڈ کر رہے ہیں، یہاں پہ یہ سوسائٹی لانچ کی جائے گی۔ اس کے بعد پیسے اکٹھے ہوتے ہیں، وہ لوگ غائب ہو جاتے ہیں، جس میں باقر صاحب یہ کہتے ہیں کہ مجھے بھی بہت زیادہ نقصان ہوا ہے، مجھے بھی انہوں نے سوانح خواب دکھایا اور مجھے بھی انہوں نے لوٹا ہے۔ اب ایک نئی سوسائٹی ہے، ایک خاتون جو ہے وہ وہاں پہ اپنے نام سے ایک ہاؤسنگ پروجیکٹ لانچ کر رہی ہے، جس کے بارے میں نے باقر صاحب سے بات کی کہ جس جگہ پہ 2 دفعہ کروڑوں روپے عوام سے لوٹے جا چکے ہیں، تیسری مرتبہ آپ کا کیا تعلق ہے اس سوسائٹی سے؟ تو ان کا یہ کہنا تھا کہ آپ مجھے 1 ہفتے کا ٹائم دیں۔ مجھے بالکل اپروچ کیا گیا، میں نے وہاں پہ پروگرام بھی کروایا ایک خاتون سی او کا، اور ان سے ایگریمنٹ بھی کیے زمینوں کے، لیکن وہ ایک لیگل پروجیکٹ کو لے کے چلنا چاہ رہی ہے، اور مجھے امید ہے کہ وہ جو ہے پروجیکٹ ہے وہ لیگل ہوگا اور اس میں کسی قسم کی کوئی ایسی پریشانی نہیں ہوگی۔ لیکن جب میں نے ان سے سوال کیا کہ لیگل کس طرح ہو سکتا ہے کہ وہ فائلیں دھڑا دھڑ فروخت کر رہی ہیں، G11 میں انہوں نے آفس بنایا ہوا ہے اور فائلیں فروخت کر رہی ہیں، لیکن انہوں نے کوئی بھی لیگل ایکٹیویٹیز ابھی تک شروع نہیں کی ہے، کسی بھی ادارے کو کوئی بھی انہوں نے درخواست نہیں دی ہے، تو یہ لیگل کس طرح ہو سکتا ہے؟ آپ اس بارے میں بتائیں، میں اس پہ پروگرام بھی کرنا چاہ رہا ہوں، میں اخبار کے ذریعے خبر بھی دینا چاہ رہا ہوں۔ تو انہوں نے مجھ سے کمٹمنٹ یہ کی کہ آپ مجھے 2-3 دن کا ٹائم دیں، اس کے بعد بے شک اس سوسائٹی کا آپ نام بھی لیں، اس خاتون کا بھی آپ بے شک نام لیں اور خبر دیں، میں بالکل آپ کو حقائق سے آگاہ کروں گا۔ لیکن ابھی میں یہ چاہتا ہوں کہ جو پیسہ انویسٹ کیا ہے جن لوگوں کا، اس کا اگر کوئی پاسبل ہو تو اس کے جو ہے وہ مثبت انداز میں اس کو آگے بڑھایا جا سکے۔ تو ناظرین، ایک ہی جگہ پہ اب یہ تیسرا پروجیکٹ ہے جو باقر صاحب کے ذریعے وہاں پہ عوام کو لوٹنے کا ایک ذریعہ بنایا ہے کچھ لوگوں نے۔ اب اس تیسرے پروجیکٹ میں بھی لوگوں نے کروڑوں روپے انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ تیسرا پروجیکٹ کہاں تک جاتا ہے اور کتنی دیر بعد یہ لانچ ہوتا ہے یا قانونی راستہ اختیار کرتا ہے یا نہیں کرتا۔ مارکیٹ میں پہلی مرتبہ یہ خاتون وفاقی دارالحکومت میں آفس بنا کے سامنے آئی ہیں جنہوں نے ایک ہاؤسنگ پروجیکٹ شروع کیا ہے۔ انشاءاللہ اگلے پروگرام میں میں اس کے بارے میں ڈیٹیل بھی بتاؤں گا، اور جو میری کمٹمنٹ ہے باقر صاحب سے کہ میں سوسائٹی کا بھی نام نہیں لے رہا اور نہیں بتا رہا کہ کون سا ایسا ہاؤسنگ پروجیکٹ ہے جو خاتون جس کو لے کے آگے جا رہی ہے، جو جیلی پروجیکٹ ابھی تک وہ جیلی پروجیکٹ ہے، اس کے حوالے سے کوئی قانونی چارہ جوئی نہیں کی گئی ہے اور نہ ہی اس پروجیکٹ کے نام پر کوئی زمین ابھی تک ٹرانسفر کی گئی ہے۔ انشاءاللہ اگلے پروگرام میں اس پہ ڈیٹیل سے میں بات کروں گا، لیکن ایک میں بات بتانا چاہ رہا ہوں کہ جو ٹیولپ انکلیو کے حوالے سے میں نے بات کی، تو اب ان کے خلاف مقدمات کے اندراج کا بھی ایک سلسلہ شروع ہو گیا۔ ظفر ملک صاحب کے خلاف اسی ماہ کی 18 تاریخ کو ایک مقدمہ درج ہوا تھا شالیمار میں، جس میں متاثرین جو ہیں وہ یہ بات بتا رہے ہیں کہ انہوں نے کروڑوں روپے انویسٹ کیے ہوئے ہیں، لیکن ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ کبھی کسی طرح کا لولی پاپ دیا جاتا ہے، کبھی کس طرح کا لولی پاپ دیا جاتا ہے۔ تو انشاءاللہ ظفر ملک صاحب کے حوالے سے بھی مزید ڈیٹیل آپ سے شیئر کریں گے کہ انہوں نے کس طرح سے عوام کو لوٹا اور آگے کیا نیا پروجیکٹ وہ لانچ کرنے جا رہے ہیں، کس طرح سے عوام کو مزید لوٹنے کا وہ پروگرام بنا رہے ہیں۔ تو اس وقت تک کے لیے اجازت، انشاءاللہ نئی انفارمیشن کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گا۔ اللہ حافظ۔